سورہ رحمان کا آغاز ہے۔ سورہ رحمان مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، 55، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے، یعنی 97۔ قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ میں بار بار یہ جملہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے معنی کو سمجھ لیں۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ اے انسانوں اور اے جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے، پھر قیامت میں جو جنتیوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی اس کا ذکر ہے، پھر جہنمیوں کو جہنم میں جو عذاب ملیں گے اس کا ذکر ہے، اور بار بار یہ ذکر ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ہر جگہ مراد یہی ہے کہ جب اتنا کریم پروردگار ہے جس نے دنیا میں تمہیں اتنی نعمتیں دی اور تم اس کی نافرمانی کرو تو گویا کہ اس کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے۔ اسی طرح جب جنت کا ذکر ہے تو فرمایا گیا کہ اتنی پیاری جنت کو چھوڑ دینا اور گناہ کرنا گویا کہ جنت کی نعمتوں کو جھٹلا دینا ہے۔ اور جب جہنم کا ذکر ہے تو گناہ کر کے جہنم میں جانے والے کام کرنا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی نعمتوں کو جھٹلانا ہے کہ جو ناشکرا ہوتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے، کیونکہ جو نعمتوں پر شکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے سورہ رحمان پڑھی، مسلمان خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا تم سے اچھے تو تمہارے بھائی جنات ہیں، کہ جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی اور جب میں اس مقام پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور اے انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ یہ کہتے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اے مالک و مولا تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زبان سے یا کم از کم دل سے ہر اس مقام پر یہ جملہ ضرور کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سورہ رحمان کو قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا۔ الرحمن، رحمان سب سے زیادہ مہربان۔ علم القرآن، رحمان عز و جل نے قرآن سکھایا۔ کسے سکھایا؟ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جواب ہے ان کافروں کا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو قرآن کسی بشر نے سکھایا، تو فرمایا کسی بشر نے نہیں سکھایا بلکہ قرآن رحمان عز و جل نے سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا۔ الانسان سے خاص انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، انسان کامل، اور بیان سے مراد علم ما کان ما یکون کا بیان، کہ جو اللہ تعالی نے حضور کو علم کا خزانہ یعنی قرآن سکھایا، اس قرآن میں اگلی اور پچھلی باتیں، علم ما کان و ما یکون، اور تمام باتوں کا خلاصہ اور تمام باتوں کی گہرائی موجود ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اب نعمتوں کا ذکر ہے جو نعمتیں دنیا میں ہیں۔ سورج اور چاند ایک حساب میں ہیں، ایک نظام کے تحت ہیں۔ سورج کا بھی ایک نظام ہے، چاند کا بھی ایک نظام ہے، ذرہ برابر بھی ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ،
اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالی کو. نجم سے مراد ستارے بھی ہیں اور نجم سے مراد وہ پودے بھی ہیں جن کے تنے نہیں ہوتے، جو بیل کی شکل میں ہوتے ہیں. تو تمام درخت، تمام بیلیں، تمام ستارے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو کو قائم فرمایا. یہ ترازو اس لیے قائم فرمایا گیا تاکہ کل بروز قیامت جو میزان عمل ہے اس کی یاد تمہیں دلاتا رہے. اور تم سوچو، آج ہم چیزوں کو تول رہے ہیں، کل بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال کی نیکیوں کو تولا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بظاہر بعض چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں مگر ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بعض چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ زیادہ وزنی ہوتی ہیں. اسی طرح اخلاص للہیت اور ایمان اور عقیدہ درست ہونے کے ساتھ جو اعمال کیے جائیں وہ تھوڑے ہوں تب بھی وہ وزنی زیادہ ہوں گے کل بروز قیامت. اللہ کی بارگاہ میں اگر چھوٹی نیکی مقبول ہو جائے تو چھوٹی نیکی کو اللہ تعالی پہاڑوں کی طرح بلند فرماتا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، یہ ترازو قائم فرمائے تاکہ تم تولنے میں سرکشی نہ کرو، یعنی پورا پورا تولو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو، یعنی کسی کو چیز دو تو وزن پورا کر کے دو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے میں کچھ کمی نہ کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو بچھایا مخلوق کے لیے. فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس زمین میں ہر قسم کے میوے پھل ہیں. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور کھجوریں ہیں غلاف والی. اللہ رب العالمین نے ہر پھل کو غلاف چھلکا دیا کہ نہ جانے کہاں کہاں سے پھل چلتے ہیں، ہزاروں مٹیاں اور ریت کے ذرات لگتے ہیں، مگر آپ جب کیلے کے چھلکے کو اتارتے ہیں اندر ذرہ برابر بھی مٹی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھوسے والا، کہ اناج پر جو چھلکا ہے جب ہم چھلکا اتارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تو دیکھیں کہ اناج ہمارے لیے ہے اور اس کا چھلکا جانوروں کے لیے ہے. وہ چیز ہمارے لیے بیکار ہے مگر ہمارے جانوروں کے لیے کارآمد ہے. والریحان، اور خوشبودار پھول، رنگ برنگی پھول اور ان کی خوشبوئیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، تو ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ نافرمانی کرنا گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے، کہ جس رب نے اتنا احسانات کیے بندہ اس کا کہنا نہ مانے. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. من صلصال، ایک ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے انسان کو بنایا گیا. تو مٹی میں پانی ڈالا گیا اور گارا بنایا گیا، پھر اس گارے کو دھوپ میں سکھایا گیا تو یہ مٹی سخت ہو گئی کہ اس کو اگر زمین پر پھینکا جائے تو آواز پیدا ہو. صلصال سے یہ مراد ہے. کل فخار، جیسے ٹھیکری
آپ نے مٹکے کو دیکھا ہوگا کہ جب مٹکا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اسے ٹھیکری کہتے ہیں. یہ زمین پر گرتے ہیں تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. سوچیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور پھر بعد کی نسلوں کو پانی کے ایک قطرے سے بنایا گیا، لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صلاحیتیں پیدا کی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اللہ نے جنات کو آگ کے ایسے شعلے سے پیدا کیا جو بغیر دھوئیں کے ہے، آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، تو ہمیں نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب پروردگار، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا رب، یعنی ساری کائنات کا رب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس رب نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں کہ ملے ہوئے ہیں. دو سمندر بہتے ہیں، دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. میٹھا پانی اور نمکین پانی، یہ ہماری زمین کے اندر بھی ملا ہوا ہے، مگر کہیں کنواں ہم جب کھودتے ہیں تو میٹھا پانی نکلتا ہے، کہیں نمکین نکلتا ہے. اسی طرح ایسے سمندر ہیں کہ جہاں پر نمکین اور میٹھے پانی ملتے ہیں. اسی طرح ایسے دریا ہیں کہ دو دریا مل رہے ہیں. کسی نے مجھے بتایا کہ سرحد میں انہوں نے دیکھا کہ دو دریا آ کر ملتے ہیں، ایک کا پانی گدلا ہے، اس میں مٹی ملی ہوئی ہے، اور ایک کا پانی صاف ہے. تو انہوں نے کہا یہ دونوں دریا مل کر پھر دونوں جدا ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ خود منظر دیکھا ہے کہ ملنے کے بعد جب جدا ہوتے ہیں تو گدلا پانی وہ ایک طرف رہتا ہے اور صاف پانی ایک طرف رہتا ہے، دونوں مکس نہیں ہوتے. اب چاہے سائنس اس کا کوئی بھی سبب بتائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے ایسا نظام پیدا فرمایا. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایسی آڑ اور ایسا پردہ ہے جو نظر نہیں آتا. لا یبغیان، یہ میٹھے اور نمکین پانی آپس میں مل نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، اور ان موتیوں میں اور مونگوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو رکھا کہ اس کے اندر لوگوں کی زیب و زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور دنیاوی نفع بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی رب کے لیے بڑی بڑی چلنے والی کشتیاں اور بحری جہاز ہیں جو سمندروں میں اس طرح اٹھے ہوئے ہیں گویا کے بڑے بڑے پہاڑ. یہ بنانے کی طاقت کس نے دی؟ یہ چلانے کی طاقت کس نے دی؟ یہ لکڑی اور لوہا جس سے تم یہ جہاز بناتے ہو یہ کس نے پیدا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس،
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ سورہ رحمان کا آغاز ہے۔ سورہ رحمان مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، 55، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے، یعنی 97۔ قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ میں بار بار یہ جملہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے معنی کو سمجھ لیں۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ اے انسانوں اور اے جنات، تم اپنے رب